جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مشکات المصابیح کی 3 جلد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اللہ کے ڈیوائن نالج میں تو تھا۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی، کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے یہ بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا۔ تو لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے یعنی مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 40ویں سال کے بعد کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے۔ نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کرتا۔ سورہ الشورى میں واضح ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خطرناک قسم کا خطبہ موجود ہے۔ خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، ورنہ حضرت ابو بکر میں فٹ کر دیتے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹرائن بتائی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں خطبہ موجود ہے، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، صحیح اور بخاری اور مسلم سے قرآن کے فضائل پہ 8 احادیث۔ اس میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا تو اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی۔ ذرا الفاظ سننے، محمد کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اور اب تم نے یہ کتاب کا پیغام ان کی امت تک آگے پہنچانا ہے۔ شکر ہے ادھر کوئی کھڑا نہیں ہو گیا کہ یار امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پہلے گمراہ تھے؟ نعوذ باللہ، گمراہ نہیں تھے، لیکن آپ کی ہدایت ڈیٹم لیول کی تھی، بنیادی تفصیلات نہیں تھی اس میں۔ قرآن میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حق کی تلاش میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ گمراہی والا ترجمہ تو غلط کیا ہے، اس کے اوپر جو بریلوی گرفت کرتے ہیں نا اہل حدیث اور دیوبند کی، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ضال کا مطلب نبی علیہ السلام کے لیے گمراہی نہیں ہوگا، ضال کا ایک مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اس بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ایک بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی ذرا توجہ دے۔ تو یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب نے ٹھیک کیا ہے کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو کامل کیا۔ تو نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا جب تک مبعوث نہ ہو جائے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے
مطلب آپ تو خوش ہو جاتے کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا. الٹا آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سنی، وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے، وہی والی وہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے. ہائے 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 ہائے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، آپ سے پہلے جس جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا، اسے اس کی قوم نے نکال ہی دی ہے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا، ورنہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. ویسے تو ان کو وہ اسی لیے ان کو ہم صحابی کے طور پہ نہیں گنتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت تک صرف نبی بن کے مبعوث ہوئے تھے، رسول نہیں بنے تھے. اس وقت سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی. رسول تب بنے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں. پہلے صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوئی تھی، اور 40ویں سال یہ معاملات شروع ہو گئے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہونے والا ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا، آپ گزر رہے ہوں اور پتھر آپ کو سلام کر رہا ہو تو بندے کو ایک بار یعنی چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام پہ جب یہ سارے معاملات ہوئے نا تو اللہ نے آپ کا دل کیسا مضبوط کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی غلط راستے پہ چل رہا ہوں. ایکسپیرینس واقعی پہلا تھا، اس کی وجہ سے آپ پریشان ضرور ہوئے، لیکن آپ کا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں کبھی ہوا. وہ اللہ نے دل مضبوط کیا. اور یہ پیغمبر کے ساتھ غیبی تائید ہوتی ہے اللہ. بعض اوقات پیغمبر جو ہیں وہ بچپنے میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی گود میں بھی کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، اور میں اپنے ماں باپ، میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. یہ ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں ماں کی گود میں. ان کو اللہ نے اسی وقت مبعوث کر دیا.